ہمارے دیگر سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں عمرے کے لیے، کیونکہ رجب کا عمرہ پورے سال میں عمرے کے ثواب کے حساب سے سب سے زیادہ باعث عزت، باعث شرف اور محترم سمجھا جاتا ہے. ہمارے بعض اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کے یہاں بھی شاید یہ چیز ہے کہ رمضان میں عمرے کی زیادہ ثواب ہے، لیکن جو اور قبل اسلام سے یہ ہے، اسلام کے بعد ہی نہیں، اسلام سے قبل بھی لوگ دور دراز سے قبیلوں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں آتے تھے، انفرادی طور پہ آتے تھے عمرے کے لیے. جو یعنی خانہ کعبہ کا طواف جو بھی اس زمانے مروج تھا وہ رجب کا مہینہ تھا. تو یہ آپ لوگوں کو سعادت ہے الحمدللہ کہ آپ عمرہ ماہ رجب میں کریں گے، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ 13 رجب کو آپ اس وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ہوں گے. یہ سعادت دارین ہے آپ لوگوں کے لیے. خداوند کریم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے خاص لطف ہو اور اس سے آپ کی عزت و شرافت و کرامت میں مزید اضافہ ہو. قبلہ محترم محمد باقر دانش صاحب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد باقر دانش صاحب قبلہ ہمارے لیے باعث خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کی تمام ضرورتوں کا خیال کریں گے. لیکن یہ یک طرفہ ممکن نہیں ہوتا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے. آپ اپنے عمرے کو جتنا زیادہ معتبر بنانا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ باعث ثواب بنانا چاہتے ہیں، جتنا اس کی بزرگی اور بلندی چاہتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو ان کے ساتھ میں تعاون کرنا پڑے گا. دو چیزیں سب سے زیادہ وہاں پر دقت آمیز ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ وقت کی پابندی زائرین نہیں کرتے بعض اوقات، اور اکثر اوقات نہیں کرتے، بعض اوقات نہیں اکثر اوقات نہیں کرتے ہیں. اب جو لوگ آ گئے وہ بیچارے انتظار میں، اور جو نہیں آئے وہ آرام سے آ رہے ہیں کہ چائے بھی پینا ہے، واش روم بھی جانا ہے، اور ابھی ہم سو کر کے اٹھے ہیں. تو ایسے معاملات میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، الکوثر کا ہمیشہ سے طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ وقت کی پابندی کسی وقت نہیں کریں گے، کسی جگہ زیارت پہ جانے کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے، تو آغا صاحب مجبور ہوں گے کہ جو لوگ آ گئے ان کو لے کے چلے جائیں، اور جو لوگ رہ گئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے دقتیں ہوں گی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور باقی چھوٹے چھوٹے سے معاملات بہت سارے آتے ہیں، کبھی ہوٹل میں، کبھی کمرے میں، کبھی بس میں، کسی جگہ کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے. یہ سرزمین مکہ تو خاص کر دقتوں کی سرزمین ہے، اور گرم شہر سمجھا جاتا ہے. خود رسول اکرم کے ساتھ سب سے زیادہ مصیبتیں اسی مکہ معظمہ میں ہوئی ہیں. تو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پریشانی ہو تو آقا صاحب ہوں گے آپ کی رہنمائی کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے گروپ بنا ہوا ہے، اس میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً چیزیں ڈالتے رہیں گے، آپ وہ دیکھتے رہیے. اور اگر کوئی بہت زیادہ دقت آمیز چیز ہو تو پھر آپ کے پاس میرا نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں. سعودی عرب سے واٹس ایپ کال نہیں ہوتی، پابندی ہے وہاں پر. البتہ آپ اس میں وی پن لگا کے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ وی پن نہ لگائے، میسیجز پر بات کریں. کیونکہ خدا نخواستہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو وہاں کے قوانین کی خلاف ورزی ہو، تو پھر اس پر وہاں پر بہت سخت ری ایکشن ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی ہمارے کچھ ایک دو علماء کرام وہاں پر محصور ہیں، اور اس کے علاوہ قبلہ ناظر تقوی صاحب بھی وہاں پر محصور ہو چکے ہیں. اور آپ لوگ کوشش کیجیے گا کوئی ایسی بات نہ، اگر آپ عمرہ کرنے گئے بس آپ معتبر رہیں. آپ عمرہ کرنے گئے، آپ معتبر رہیں، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پر آپ نے نوحہ سننا ضروری نہیں ہے، ندیم سرور کو نہ لگائے، فرحان کو نہ لگائے. اور کوئی مجلس کے حوالے سے جو آقا صاحب ہوگی وقتاً فوقتاً ضرورتاً جہاں پر ہوگا وہ بتاتے رہیں گے آپ کو. مجالس بھی وہاں پر کریں گے، زیارتیں بھی آپ کی ہوں گی، لیکن آغا صاحب دیکھتے ہوئے اپنے انداز سے کریں گے. آپ کا انداز کسی وقت باعث تکلیف ہو جائے آپ کے لیے بھی، کاروان کے لیے بھی، اس سے آپ نے بچنا ہے. آج کل سختی اس ٹائپ کی نہیں کہ آپ کے پاس شیعہ کتاب کیوں ہے. آپ کے پاس سختی اس حوالے سے ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات
ان کی حکومت کی پالیسیز کے برخلاف نہ ہو، بس وہ اتنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی احتیاط کیجئے. کوئی آپ ٹھیک ہے دعا توسل سنتے آہستہ آواز میں سن لیجئے، ہوٹل میں بیٹھ کے سن لیجئے، پورے مکے میں بیٹھ کے، مدینے میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں آپ سن سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہاں جا کر کے ہی بیٹھے اور جا کر کے ان کو کسی قسم کی ایسی چیز کریں جس سے ٹھیس ہو ان کو. باقی انشاءاللہ زیارتیں جو مکہ معظمہ میں وہاں پر کرائی جائیں گی، مدینہ منورہ میں جو زیارتیں ہیں اسے اہل تشیع کے حوالے سے، بیوی سیدہ کے حوالے سے، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، احمد چاردہ معصومین کے حوالے سے، وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں پر خصوصی طور پر کروائی جائیں گی. تو ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیے گا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو عمر اچھا گزرے. عمرے کی کلاس کے لیے گزارش کروں گا قبلہ مولانا محمد باقر تاریخ صاحب سے، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. بہت خوش نصیبی ہے کہ خدائے متعال نے ہمیں اس خوبصورت اور اس عظیم عبادت کے لیے ہمیں انتخاب فرمایا. یہ جو ہے ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے اس خوبصورت کام کے لیے وہ جو ہے اسباب فراہم کرے. تو ابھی جیسا برادر عزیز نے بھی فرمایا، جو عمرہ ہم انجام دینے جا رہے ہیں وہ باقی تمام عمروں پر جو ہے فوقیت حاصل ہے. ماہ رجب جو ہے، خود ماہ رجب پیغمبر اسلام کے حدیث کے مطابق فرمایا کہ شہر شعبان جو ہے وہ اللہ کا ہے، رجب میرا ہے، اور ماہ مبارک رمضان جو ہے امت کا ہے. تو یہ شہر رجب خود ایک عظیم جو ہے مہینوں میں اس کا شمار ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس میں عمرہ جو ہے، اس میں کا عمرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں